کیسے ملتا ہے؟ ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو، ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو، ارے ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے، ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے۔ میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے ہی وقت اب بہت مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں بندیال شریف سے، جو علم و دانش کا مرکز ہے، گڑھ ہے، وہاں سے تشریف لائے ہوئے ممتاز عالم دین حضرت علامہ پروفیسر ظفر حق بندیالوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے افکار عالیہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، اولیاء اللہ کے غلاموں، میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ صوفی باصفا کشتہ عشق مصطفیٰ پیکر تسلیم و رضا پیر مسنجف علی رحمۃ اللہ علیہ کے 10ویں سالانہ عرس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے مسرت ہے کہ تاجدار بلاوڑا کلندر دوران ان کے اپنے بقول 2,30,00,000 انسانوں کو دم کرنے والے اور کئی لاکھ پیچیدہ امراض میں مبتلا انسانوں کو اللہ کی عطا سے شفا دینے والے اور علامہ جاوید صاحب خطیب انگلینڈ کی زبانی کئی لاکھ غیر مسلم ان کے دم سے شفا پا کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ان کے زیر سایہ کھڑے ہو کے چند گزارشات پیش کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ہم اہل حق اور یا اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اب عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ ان لوگوں کی خدمت میں جانے کا کیا فائدہ؟ تو آئیے سب سے پہلے الہ العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر میں کسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہوں، کسی کی سنگت اختیار کرنا چاہوں، کسی کی معیت اختیار کرنا چاہوں، تو وزیر اعظم کی صحبت میں بیٹھوں، وزیر اعلیٰ کی خدمت میں جاؤں، ڈی پی او کے پاس جاؤں یا ڈی سی او کے پاس جاؤں؟ فرما وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کہ اے میرے یار کا کلمہ پڑھنے والے، اگر کسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے، کسی کی معیت اختیار کرنا چاہتا ہے، نہ وزیر اعظم کی صحبت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ وزیر اعلیٰ کی خدمت میں جانے کی ضرورت ہے، اس مرد کلندر کی بارگاہ میں جا جس کی صبح بھی میری یاد میں گزرتی ہے، شام بھی میری یاد میں گزرتی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، پھر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا، میں نے دیکھا مٹی پڑی ہوئی تھی، اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا مٹی تو لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو اس سے تو بدبو آنی چاہیے۔ مٹی کہتے ہیں بگفتہ من گلے ناچید بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم رشی در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کھیستم۔ کہ سادی میں مٹی ہوں، لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہوں، یہ خوشبو میرا کمال نہیں، میرے یار پھول کی صحبت کا کمال ہے۔ پھر آئیے آخر میں آپ کو دربار رسالت میں لیے چلتا ہوں، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہو کہ جس محفل میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو۔ آئیے اس محفل کا رنگ کیسا تھا؟ جابر بن سمرہ صحابی سے پوچھتے ہیں
کہتا 14ویں رات کا چاند آسمان پہ آب و تاب سے چمک رہا تھا، زمین پہ آمنہ کا لال یمن سے آئی ہوئی سرخ ڈوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ فرماتا رأیت الیہ وإلی القمر، میں نے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھا، ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھا، فَهُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، میرا فیصلہ یہ تھا کہ آمنہ کے لال کا چہرہ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ تسلیم صابری صاحب، میں چشتی صابری ذوق رکھتا ہوں، قرآن بھی، حدیث بھی، اشعار بھی، شعر کی نطر بھی، کہتا تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہوتا کہیں یہ وہ آفتاب نہیں، یہ انتخاب فقط میرا انتخاب نہیں، خدا کے گھر میں بھی محمد کا جواب نہیں۔ تسلیم صاحب، اردو بھی اردو ہے لیکن پنجابی بھی پنجابی ہے، پیر میرے علی کی زبان ہے، سلطان بہو کی زبان ہے، بلے شاہ کی زبان ہے، خواجہ فرید کی زبان ہے۔ پنجابی شاعر طرفہ کہتا ماہی میرا سب تو سونا زلفہ چھلے چھلے لوکی لب دے رب نو اینو رب سنیرے کھلے شانے اس دیاں سب تو اونچیاں بلے بلے سائم سوڑے ہور بھی حسن پر میرے مدنی تو تھلے ہی تھلے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے فرشتوں کے گروپ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو زمین کے کونے کونے میں جاتے ہیں، جہاں ذکر خدا کی محفل ہوتی ہے، رب کے حضور جاتے ہیں۔ میرا رب سوال کرتا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ میرا رب سوال کرتا ہے مجھ سے کوئی چیز مانگ رہے تھے؟ میرا رب کہتا ہے، بند فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ پھر میرا رب سوال کرتا ہے فرشتوں کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ میرا رب فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ وہ تجھ سے دوزخ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں بنا رہو، میں نے سب کو دوزخ سے رہائی بھی عطا فرما دی اور جنت کی گارنٹی بھی عطا فرما دی۔ اب قابل غور ہے جملہ تسلیم صاحب، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب فیہم رجل خطاء انما مر فجلس معہم، یا اللہ ان میں ایک بہت ہی بڑا گناہگار آدمی بھی بیٹھا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا، ذکر سننے نہیں آیا، گزر رہا تھا، بائی دھبے بیٹھ گیا۔ میرا رب فرماتا ہے لہو غفرتو، فرشتوں اس بہت بڑے گناہگار کو بھی ہم نے بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہ ذکر کرنے آیا نہ ذکر سننے آیا، کیوں بخش دیا؟ فرماصل بات سے ہے لہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ہم نے لا بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے کہ میرے اللہ بھائی، میرے اولیاء، میرے پیارے، یہ قوم ہی ایسی ہے جو ان کی صحبت میں آ جاتا ہے ہم اس کے گناہ نہیں دیکھتے، یارو کی یاری کو دیکھتے ہیں۔ سچ کہا کسی نے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، اور لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی۔